أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن دلائل کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی دیکھے بغیر. ان اللہ قوی عزیز یقینا اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بڑا غالب ہے. فرمایا ہم نے رسول جتنے بھی بھیجے ان کو ہم نے روشن دلیلیں دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجی، اور ان کے ساتھ ہم نے نظام انصاف کو نازل کیا. کیونکہ رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر انصاف کے نظام پر قائم کر دینا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زمین میں لوہے کو پیدا کیا اور اس کو نازل کرنے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ زمین میں جتنا بھی لوہا ہے وہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے، خود بخود نہیں بن گیا، تو اللہ پاک نے ہی اس کو پیدا کیا. فیہ باس شدید اس میں بڑی سختی ہے، اس میں سامان جنگ بنانے کا وہ مادہ ہے، اس سے تلواریں بنتی ہیں، نیزے بنتے ہیں، زرہیں بنتی ہیں، خود بنتے ہیں، اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں بنتی ہیں، جیسے کہ توا روٹی پکانے کے لیے، چولہا، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں جو لوہے سے تیار ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے لوہا اس لیے نازل کیا کہ تاکہ کفر اور اسلام کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ پاک جان لے کہ کون ہے جو اس کے رسولوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی.
فمنہم محتد، تو ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو سیدھی راہ پر چلا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک جتنے رسول بھیجے وہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو ان دونوں انبیاء کے اولاد سے اللہ نے بے شمار انبیاء پیدا کیے اور انہیں نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ تو ان کی اقوام میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو راہ راست کو پانے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے، زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، فسق و فجور پر قائم رہے اور انبیاء کی تعلیم کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ترجمہ ایک بات، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے روشن دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس کے رسولوں کی دیکھے بغیر، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بڑے غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب رکھی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے بعض وہ تھے جو سیدھی راہ پر چلے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان میں سے نافرمانوں کی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔